آج میں ایک شخصیت کو پسند کرتا ہوں، اس کے منہ سے تھوڑی سی بات نکل گئی، اب وہ ناپسندیدہ ہو گیا جو پسندیدہ تھا۔ ایک آدمی کے بارے میں کہتا تھا فلاں صادق ہے، فلاں امین ہے، فلاں سچا ہے، لیکن تھوڑی سی بات میری ذاتی مخالفت ہوئی، میں نے کہنا شروع کر دیا میں غلط تھا، وہ جھوٹا ہے۔ ہمارا تو یہی معاشرہ ہے نا، یہ ہماری پسند ہے، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں نہ اس کی ماضی کو جانتے ہیں نہ مستقبل کو جانتے ہیں۔ اگر ہم مخلص بھی ہو جائیں تو ہو سکتا ہے آج ہم نے اس کو پسند کیا ہے، کل ہم اس سے کوئی ایسا فعل صادر ہو اس کو ناپسند کرنے لگ جائیں۔ لیکن جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ عالم الغیب ہے، وہ اس کی ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے اور مستقبل بھی جانتا ہے۔ جب اللہ نے آل محمد سے محبت کی اور ان کو پسند فرما لیا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ ان کو ناپسند فرما دے۔ توجہ ہے نا آپ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آج کسی کو خلیفہ بنا دیا، کل اللہ کہے نہیں نعوذ باللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نہیں بنا سکتا۔ بندوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہمارے ائمہ کی سیرت ہے، کسی موڑ پہ ہمارے ائمہ نے یہ نہیں کہا سائل آیا ہو اور کہا ہو کہ ہم نہیں جانتے۔ علم لدنی کے مالک، علم ما کان و ما یکون کے مالک ہیں، جو ہوا جو ہوگا سب ان کے علم میں ہے۔ اور پھر لوح محفوظ کا مطالعہ وہ کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کر۔ اسی لیے ایک سنی ابن حجر مکی کہتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں، لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں ما رأیت احدا افقہ من موسیٰ بن جعفر، دنیا والوں میں نے اس زمانہ میں امام موسیٰ کاظم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا ہے، سب سے بڑا عالم وہی ہے